نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے بنیادی عقائد۔ بورڈ کے پیپر میں بنیادی عقائد میں سے 3 سوالات لازمی آتے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ اس قسم کا سوال آ سکتا ہے: عقیدہ توحید کی وضاحت کریں، انسانی زندگی پر اس کے انفرادی اور اجتماعی اثرات بیان کریں، یا انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق، اسی کے ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اس کے بعد ہم نے عقیدے کی لغوی معنی لکھنے ہیں۔ عقیدے کی جو لغوی معنی ہیں اس کی الگ ہیڈنگ بھی ڈالی جا سکتی ہے کہ عقیدے کی لغوی معنی۔ عقیدے کی لغوی معنی ہیں گرہ لگانا یا باندھنا۔ اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ ڈالی جا سکتی ہے عقیدے کے اصطلاحی معنی۔ اس میں لکھیں کہ شریعت کی اصطلاح میں انسان کے پختہ و اٹل نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کے لغوی معنی الگ ہیڈنگ اور توحید کے اصطلاحی معنی اس کی بھی الگ ہیڈنگ۔ 2 ہیڈنگز بھی بن سکتی ہیں اور ایک بھی بن سکتی ہے توحید۔ توحید کے لغوی معنی یکتا جاننا، ایک ماننا، اکیلا۔ اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفتی تقاضوں میں اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننا، کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا توحید کہلاتا ہے۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کی وضاحت۔ عقیدہ توحید کی وضاحت میں ہم لکھیں گے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی اقسام لکھیں گے۔ اس میں توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے ذات میں توحید، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادت۔ ذات میں توحید میں لکھیں گے یعنی خدا اپنی ذات میں واحد یکتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ اکیلے ہیں۔ صفات میں توحید یعنی خدا اپنی صفات کا واحد مالک ہے، اور صفات کے تقاضوں میں توحید یا عبادت میں توحید۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ تمام نوع انسانی سے اس بات کی متقاضی ہیں، تقاضا کرتی ہیں کہ ایک اللہ کا حکم مانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ مشکل کشا، حاجت روا اللہ ہی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد توحید اور شرک میں فرق۔ آپ اس کو فرق کو الگ الگ بھی لکھے جا سکتے ہیں کہ توحید کے لغوی معنی اس میں لکھ سکتے ہیں کہ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، اور شرک کی جو لغوی معنی ہیں وہ ہے ساجے پن کے، شراکت، حصہ داری۔ پھر توحید کے جو ہے اصطلاحی معنی لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اور شرک کی جو اصطلاحی معنی اس طرف لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد توحید کی اقسام 3 ہیں: توحید فی الذات، توحید فی صفات اور توحید فی العبادت۔ شرک کے بارے میں لکھیں گے شرک کی بھی 3 اقسام ہیں: ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں شرک۔
بات کو تھوڑا سا بڑھا کے لکھیں گے تاکہ 3 پیجز میں 3 پیجز میں اس کا آنسر آ جائے، لیکن ترتیب یہی ہوگی۔ پہلے توحید کی لغوی میں نے لکھ دیے، عقیدہ کی لغوی میں نے، عقیدہ کی اصطلاحی میں نے، توحید کی لغوی میں نے، توحید کی اصطلاحی میں نے، عقیدہ توحید کی وضاحت، توحید اور شرک میں فرق۔ اس کے بعد اب ہم نے جو لکھنا ہے وہ عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ ایک اور آیت پڑھیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا الہ معبود ایک ہی ہے۔ سورۃ بقرہ۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ان دونوں زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ اس کے بعد عقیدہ توحید احادیث کی روشنی میں۔ حدیث میں ہے جب جنتی جنت میں چلیں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے تو اس وقت ایک جہنمی مسلمان سے کہے گا آپ تو مسلمان تھے اور ہم تو کافر تھے، لیکن جہنم میں ہم دونوں اکٹھے ہیں، کیا فائدہ ہوا آپ کے اسلام لانے کا؟ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود فرشتوں کو کہیں گے جا کے اعلان کرو اور کہو یخرج، جا کے نکال دو ایسے لوگوں کو، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جہنم سے اس شخص کو نکال دیا جائے جس نے دنیا میں بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اس وقت کافر کہیں گے کاش دنیا میں ہم نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، آج ہماری نجات ہو جاتی۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد اس میں کو جو ہے لکھ سکتے ہیں حدیث، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، کلمۃ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، اور وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس کے بعد جب ہم نے عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں لکھ لیے، اس کے بعد جو اہم بات لکھنی ہوتی ہے عقیدہ توحید کی انسانی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انفرادی زندگی، اکیلا کوئی بھی شخص اگر عقیدہ توحید پر ایمان لے کے آ رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ انفرادی زندگی میں اس کی کچھ ہیڈنگز لکھنی ہوتی ہیں۔ انفرادی زندگی پر توحید کے اثرات۔ عقیدہ توحید انسان کی عملی زندگی میں دیر پا انقلاب برپا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں منزل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جذبہ خودداری، عقیدہ توحید کا حامل جس نے اللہ پر ایمان لے کے آیا، عقیدہ توحید پر جو ہے ایمان لایا، اس کا جو حامل ہوتا ہے شخص خوددار ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے سب کچھ اللہ ہی کی قدرت سے ممکن ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی تمام ضروریات کے لیے خدا ہی کے دربار سے رجوع کرتا ہے۔ وہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے مہلک مرض سے محفوظ رہتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہی میرے رازق ہیں، اللہ ہی میرے خالق ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، رازق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اس کے اندر خودداری والی صفت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو صرف اللہ ہی کے سامنے رجوع کرتا ہے۔ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد وسعت نظری، تنگ نظری انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا شخص کیونکہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور کائنات کی وسعت و کشادگی کو بذات خود مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ نے کتنے بڑے آسمان بنائے، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کو اللہ نے بڑی ہی وسعت کے ساتھ، وسیع العریض اور کشادگی کے ساتھ جو ہے بنایا ہے، تو اس کی تنگ نظری
وسعت نظری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید کا حامل شخص وسیع النظر اور دقیق القلب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صفت لکھیں گے کہ انفرادی زندگی میں عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قوت و شجاعت، بہادری۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان لے کے آتا ہے اس کو کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ توحید کی دولت سے مالا مال شخص اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، نتیجتاً ہر موڑ پر خدا کی مدد و نصرت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس طرح وہ بہادر اور شجاع بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رجائیت۔ کامیاب انسان کی زندگی بیم و رجا یعنی خوف اور امید کے درمیان چلتی ہے۔ رجائیت، امید۔ اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ تو جب انسان عقیدہ توحید پر ایمان لے کر آتا ہے تو وہ اللہ کی سے نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، بلکہ دکھ اور سکھ دونوں کو اللہ کی جانب سے سمجھ کر صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب فرما بھی رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کے بعد ہے اطمینان قلب۔ اطمینان قلب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ سکون میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دل کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید پر ایمان لے کے آنے والا وہ اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ہر انسان وہ عبادت کر کر اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتا ہے، اپنے دل کو، اپنے قلب کو اطمینان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مختلف چیزوں کی پوجا کی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اطمینان نہیں ملتا۔ اطمینان تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت نے جو اطمینان رکھا ہے دل کا وہ تو اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔ تو عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے عجز و انکساری، عاجزی اور انکساری۔ جو عقیدہ توحید پر ایمان لے کے آتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، بے نیاز، تمام لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور خود کو غرور اور تکبر جیسی گناہونی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے۔ ایسے ہی عقیدہ توحید پر ایمان لے کے آنے والا وہ صبر اور توکل جیسی صفات اس کے اندر آتی ہیں۔ عقیدہ توحید سے انسان میں صبر اور توکل کے بے پناہ صلاحیت پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر قسم کی کوشش چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فروا ہو جائے، بلکہ اچھے مقاصد کے لیے حتی المقدور جتنی اس کی میں قدرت ہو کوشش کرے اور نتیجہ خدا پر چھوڑے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو انسان کو ہر حال میں صبر بھی کرنا ہے اور توکل، اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اور جو ہے صفت میں جو پیدا ہوتی ہے وہ ہے تقوی و پرہیزگاری۔ دیکھیں آپ جو ہے جو آپ نے بورڈ میں لکھنا ہے وہ یہ تمام ہیڈنگز 4 5 6 جتنی بھی آپ سے ہو سکے اتنی ہیڈنگز آپ لکھ سکتے ہیں۔ پڑھائی زیادہ جاری ہوتی ہیں تاکہ اس وقت کوئی بھول جائے، جو یاد ہے ان میں سے وہ اس کو جو نہ لکھ سکے۔ اس کے بعد ہے تقوی و پرہیزگاری، عز و انکساری
اور صبر و توکل جیسے اوصاف حمیدہ کے پیدا ہو جانے سے عقیدہ توحید کا حامل شخص اپنے کردار اور رویے کو اللہ کے رسول کے عین مطابق بنا لیتا ہے۔ اسے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، لہذا وہ خلوت اور جلوت میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور تقوی کے سبب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے لیے اللہ جو اس کے لیے ہر مشکل سے ہر چیز سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ تو تھے کچھ انفرادی فائدے۔ اب ہے اجتماعی زندگی میں عقیدہ توحید کے اثرات۔ اجتماعی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سارے لوگ مل کر، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ کی حاکمیت اللہ ہی کی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کے حاکم نہیں ہیں؟ جس معاشرے میں رہنے والے عقیدہ توحید پر یقین رکھتے ہوں، وہاں کسی چنگیز اور تیمور کی نہیں بلکہ خدائے وحدہ لا شریک کی حاکمیت قائم ہوتی ہے۔ اس کے حکم کردہ امور کو حق اور سچ قرار دیا جاتا ہے، اس کے جو منع کردہ امور ہے اس کو باطل سمجھ کر ترک کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگوں کو حکم ملتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اصل حکومت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ ان الحکم الا اللہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ ایک اور فائدہ ہوتا ہے پورے معاشرے کے اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے اخوت اور بھائی چارگی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اخوت اسلامی اور وحدت کا درس دیا ہے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب نفرتوں اور فرقہ وارانہ فساد میں گھرے ہوئے تھے، ذرا سی باتوں پر تلواریں بے نیام ہو جاتی تھی۔ یہ عقیدہ توحید ہی تھا جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کی بدولت ان کے پتھر دل موم ہو گئے، اور ان پر یہ حقیقت آشکار ہوئی وہ سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد ہے حدود اللہ کی پاسداری، کچھ حدود مقرر کی ہیں۔ عقیدہ توحید کے حامل معاشرے میں اللہ کی حدود کا قیام یقینی بناتے ہیں، اور کسی مجرم کو معاف نہیں کیا جاتا، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، جس کی بدولت تخریب کار اور مفسدین ہر طرح کی دنگا فساد سے پرہیز کرتے ہیں، اور معاشرے میں امن و سلامتی کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک نے جا بجا حدود اللہ کی پاسداری کا حکم صادر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہذا ان سے تجاوز نہ کریں، آگے نہ بڑھیں، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اس کے بعد عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پورا جو معاملہ جو نا ماحول ہے وہ پرامن ہوتا ہے، ہر طرف جو ہے امن ہی امن ہوتا ہے۔ پاکیزہ معاشرہ بالکل پاکیزہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی اجتماعی زندگی پر بھی اس کے نہایت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عقیدہ رسالت کی اہمیت بیان کریں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات یا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تحریر کریں۔ تو اس میں تمام چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ عقیدہ رسالت میں وہی بات، سب سے پہلے آپ نے عقیدے کی لغوی معنی لکھنے ہیں، گرہ لگانا یا باندھنا، پھر عقیدے کے اصطلاحی معنی، شریعت کی اصطلاح میں انسان کے پختہ واٹل نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد رسالت کے لغوی معنی اور رسالت کے اصطلاحی معنی۔ رسالت کے لغوی معنی میں لکھیں گے رسالت کے معنی ہیں پیغام پہنچانا، اور اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ کے
منتخب کردہ وہ لوگ ہیں جو عام انسانوں تک اللہ کے ترجمان کا کردار ادا کرتے ہیں اور وہی کے ذریعے احکام خداوندی بندوں تک منتقل کرتے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق: رسول سے مراد وہ نبی جسے مستقل شریعت اور کتاب دی گئی ہو، جبکہ نبی کو نئی شریعت و کتاب عطا نہیں کی جاتی، بلکہ وہ سابقہ شریعت کو ہی لے کر تبلیغ دعوت کا کام کرتا ہے۔ نبیوں کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 اور رسول کی تعداد جو ہے وہ 313 ہے۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت قرآن کی روشنی میں، قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کس کے سپرد کرنی ہے۔ اس کے بعد وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ عقیدہ رسالت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انبیاء کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1,24,000۔ میں نے سوال کیا اس میں رسول کتنے ہیں؟ تو فرمایا 313۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات، انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں یہ پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے بشریت، انسانیت۔ بشریت، انسانیت۔ انبیاء کرام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا تعلق بنی نوع انسانی سے ہی رہا، کیونکہ انسانوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی جامہ پہنانا کسی فرشتے کی بس کی بات نہیں، اس لیے انسان ہی موضوع ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اعلان کروایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں صرف تمہاری طرح کا بشر ہوں، سورۃ کاف میں۔ نمبر 2 میں لکھیں گے معصومیت، گناہوں سے پاک۔ اب ہے انبیاء کرام کی خصوصیات۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک رہے۔ یہ انبیاء ہی کا خاصہ ہے کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ ایک جو نا انبیاء علیہ السلام ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ گناہوں سے بچنا ایک مشکل عمل ہے۔ اس کے بعد ہے حسن اخلاق۔ بہترین اخلاق وہ کارآمد ہتھیار ہے جس کے ذریعے پتھر کو موم کیا جا سکتا ہے۔ نبوت ایک ایسا عمل ہے جس میں جہالت سے آئی انسانیت کو ہدایت کے چراغ دکھائے جاتے ہیں، جس کے لیے حسن اخلاق کی بے پناہ ضرورت ہے۔ تمام انبیاء کرام اس روحانی اسلحے سے لیس تھے۔ وہابیت، نبوت ایک ایسا منصب ہے جو ذاتی جدوجہد اور سعی سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں۔ گویا نبوت کسبی نہیں، انسان کما نہیں سکتا، بلکہ خدا داد اعزاز ہے جو اللہ کے منتخب بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہبہ ہوتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو اللہ رب العزت جو ہے نا دے، ہبہ کرے۔ اس کے بعد ہے زہد و تقویٰ۔ اگرچہ نبوت ایک کسبی منصب نہیں ہے، یعنی کمائی نہیں جاتی، جیسے انسان ڈاکٹر بن سکتا ہے محنت کر کے، انجینئر بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ لیکن تمام انبیاء علیہ السلام بعثت ملنے سے پہلے ہی نہایت برگزیدہ اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ عام انسانوں کی بنسبت کہیں درجہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعوت اللہ۔
تمام انبیاء علیہ السلام میں قدر مشترک یہ بات رہی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی نعرہ اور ایک ہی دعوت تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی دعوت کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے حضور سجدہ ریز رہو، اس میں تمہاری کامیابی و کامرانی مثمر ہے۔ اس کے بعد بہترین رہنما، ہر نبی اپنی قوم کے لیے ایک مکمل اور بہترین رہنما کا کردار ادا کرتا ہے۔ اصراف تعلیمات من جانب اللہ، اس میں لکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، اپنی مرضی یا ذاتی رائے کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالی شانہ فرشتوں کے واسطے سے انبیاء علیہ السلام تک اپنے احکامات وہی فرماتے تھے۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی نفسانی خواہشات سے باتیں نہیں بناتے بلکہ ان کا ارشاد وہی ہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ واجب اطاعت، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے۔ نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ نبوت کا اصل مقصد اعلاء کلمت اللہ رہا ہے، یعنی زمین پر اللہ کا قانون جاری ہو جائے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کے بعد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب جہالت کے اندھیرے میں گرے ہوئے، انتہائی پسماندہ اور غیر مہذب، جاہل اور مشرکانہ رسومات کے پابند تھے۔ قتل و غارت، گری، لوٹ مار، فحاشی کا دورہ تھا۔ ایسے میں خداوند تعالی کو انسانیت پر رحم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما کر تاریکیوں میں ڈوبے عربوں کی ہدایت و رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ بقول الطاف حسین حالی کے یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو کبیس ابر رحمت، ادائے خاک بدحا نے کی وہ ودیعت، چلے آتے ہیں جس کے دیتے شہادت، ہوئی پہلو آمنہ سے ہوئے دار، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان خصوصیات کی بطور خاص حامل تھی۔ اس میں تو ایک بات یہ لکھیں گے، رسالت عامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی قوم کے لیے آئے، کسی ضمانت کے لیے آئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے واسطے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سابقہ شریعتوں کی منسوخی، جتنی بھی شریعتیں پچھلی ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے توریت نازل ہوئی، زبور، انجیل، تمام کی تمام جو ہے وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ حفاظت کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی اس کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سنت نبوی کی حفاظت، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی، کیونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ نے جس طرح قرآن و مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، اسی طرح سنت نبوی کی حفاظت کی۔ تکمیل دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الدین اسلاما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت عطا ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی، ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن میں ارشاد ہے سورۃ احزاب میں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، معراج النبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، امتیازی خصوصیات یہ ہے کہ آپ کو معراج کی فضیلت حاصل ہوئی ہے اور اس میں 5 نمازیں فرض کی گئی۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جامعیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے کو بدرجہ اتم تمام جامعیت حاصل ہے۔ پچھلے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال، وصف کلیم اللہ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت خلیل اللہ، تمام صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پائی جاتی ہیں۔ اس نے یوسف کو سامنے رکھ کر آپ کے حسن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، لوامی زلیخا لو رأینا جبینا لقطعنا قلوبہن بأیدیہن، یعنی زلیخا کو ملامت کرنے والی زنانہ مصر کی جو عورتیں ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، اگر میرے محبوب کا چہرہ انور دیکھتی تو یقیناً اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ مقام محمود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام محمود پر فائز کیا گیا۔ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص مقام عطا کیا جائے گا۔ وہ مقام محمود کیسا مرتبہ کیسا ہوگا، اس کی تفصیل تو کہیں مذکور نہیں، البتہ وہاں آپ کا مقام سب سے برتر اور ممتاز ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس کے بعد ہے رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے گئے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر اس کے عذاب سے بچایا اور اللہ کی عبادت اور اس سے محبت سکھائی۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتے ہیں کہ یہ جو 2 سوالات ہیں، بظاہر اس کی ہیڈنگز آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہوں گی، لیکن آپ اس میں سے کچھ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جو آسان لگتی ہیں ان کو آپ لکھ لیں، یاد کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر۔